تو اللہ نبوت کے فرائض مکمل کر چکے ہیں، اللہ کے نبی اس پر مہر لگا رہا ہے اس سورت کے ذریعے سے۔ اور مودودی کہتے ہیں کہ سورہ نصر میں اللہ فرماتا ہے کہ نبوت کے فرائض میں جو کمیاں اور خامیاں رہ گئی ہیں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیجیے۔ ہم نہیں جاتے کچھ کہنے کے لیے کفر کا حکم لگانے، لیکن یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ مولانا مودودی کی دوسری کتاب ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، المصطلحات الاربع کے نام سے کتاب کا عربی میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے۔ صفحہ نمبر 156 میں لکھتے ہیں، دیکھیے کیا کیا ہے سب، کیسے کیسے عقیدے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نصر میں، سورہ نصر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، کیا فرمایا؟ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ فوج در فوج، یعنی جماعت در جماعت کیا ہو رہے ہیں؟ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ افواج، داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اللہ سے استغفار کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے، انہ کان توابا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ مغفرت مانگیے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر کے کیا کہتے ہیں مولانا مودودی؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نصر میں حکم دیا کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں، فرائض نبوت کی ادائیگی میں ان سے جو کمیاں خامیاں رہ گئی ہیں اپنے رب سے ان کی مغفرت مانگ لیں۔ دیکھا الزام کس کے اوپر ہے؟ اللہ پر الزام ہے، نبی پر تو وہی ہے۔ کیا اللہ نے ایسا نبی بنا دیا، وہ بھی پوری انسانیت کا نبی، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اور نبیوں کی طرح کسی خاص قوم کا نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کا نبی ایسے کو بنایا جو فرائض نبوت کی ادائیگی میں کمیاں اور خامیاں کرنے والا ہو؟ کس پر الزام جا رہا ہے بتائیے؟ پہلے الزام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے کہ ایسے نبی کو منتخب کیسے کیا جو فرائض نبوت ہی ادا نہ کرے، اس میں کوتاہی کرے، اس میں خامی رکھے، اس پہ خلل کرے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جی یہ کہہ دیا، یہی کہتے ہیں نا، اصل میں بہت بڑا مسئلہ ہے، تبصرہ کریں گے تو بہت وقت چلا جائے گا، اس لیے تبصرہ نہیں کرتے ہیں، اسی بات پر تبصرہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ نصر کی تفسیر کیا ہے؟ سورہ نصر کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی تھے، خلیفۃ المسلمین بھی تھے، بڑے صحابی تھے، بہت اونچا مقام ہے، جانتے ہیں آپ، دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ جب بڑے بڑے بزرگ صحابہ کے مجلسوں میں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، تو اپنے ساتھ اکثر و بیشتر عبداللہ بن عباس کو بھی لیے جاتے تھے، لیکن پھر اگلی مرتبہ جب مجلس میں گئے تو پھر ابن عباس کو لے کر کے گئے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، پچھلے مرتبہ سب اعتراض کر رہے تھے نا آپ لوگ کہ میں اس بچے کو کیوں لے کے آتا ہوں، یہ سورہ نصر کی تفسیر کی بات چل رہی ہے، اسی پر بات کر رہے ہیں ہم ابھی۔ تو اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورت پڑھ کے سنائی، یہ بتائیے کہ اس سورت کی تفسیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے؟ کسی نے کچھ بہرحال کہا، کسی نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا، اس کے بعد عمر بن خطاب عبداللہ بن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابن عباس تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو، اللہ اس صورت میں کیا فرما رہا ہے؟ کیا یہ جو بزرگ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اپنے نبی کی وفات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔
یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مدد آئے کی خوشخبری دے رہا ہے، فتح کی خوشخبری دے رہا ہے، توبہ استغفار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، نہیں، یہ تو ہے ہی ہے، تو ہمیشہ کرتے رہے اللہ کے نبی۔ لیکن یہ جو فرماتا ہے اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، فتح آ جائے گی، لوگ فوج اور فوج اسلام میں داخل ہوں گے، یہ وقت بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسی حالت ہو جائے گی تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے نبوت کی ذمہ داری مکمل کر دی، اب جلد ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس صورت کے اندر۔ سارے صحابہ حیران، بڑے بڑے صحابہ، ارے یہ بچہ اتنی گہری علم کا مالک ہے، تفسیر کا امام ہے، یہ تو ابن عبداللہ بن عمر نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بزرگوں اب تمہیں سمجھ میں آئے میں کیوں لے کے آتا ہوں اس کو مجلس میں؟ تو قرآن کی تفسیر، سورہ نصر کی تفسیر یہ ہے کہ اس میں موت کی طرف اشارہ ہے، اشارہ ہے موت کی طرف، کہ اب آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، مسلمان لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، پیغام دنیا میں پہنچ چکا ہے، عام ہو چکا ہے، اللہ کی فتح آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اب آپ کی ذمہ داری مکمل۔ یہ کہتے ہیں غلطی جو ہو گئی ہو اس کی معافی مانگ لے۔ اللہ فرماتا ہے آپ نے ذمہ داری نبھا دی، دین مکمل ہو چکا، پیغام آپ نے پہنچا دیا، اب آپ کی ذمہ داری ختم، اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیے، اللہ سے ملاقات کرنے کا ٹائم آ رہا ہے۔ تو اللہ نبوت کے فرائض مکمل کر چکے ہیں اللہ کے نبی، اس پر مہر لگا رہا ہے اس سورت کے ذریعے سے۔ اور مودودی کہتے ہیں کہ سورہ نصر میں اللہ فرماتا ہے کہ نبوت کے فرائض میں جو کمیاں اور خامیاں رہ گئی ہیں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیجیے۔ دیکھا کس قدر جرأت ہے یہ اللہ کے کلام، تفسیر کرنے کا کس نے حق دیا ان کو؟ تفسیر ہے، عقل ہے کہ نہیں، اپنی منمانی ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ ہے کہاں؟ تفسیر لائی کہاں سے؟ حق نہیں پہنچتا دنیا میں کسی کو کہ اللہ کے کلام کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بات بول دے۔ تفسیر کی بات آ گئی، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جرأت کتنی ہے، کہاں سے نکالا کہاں، تفسیر لائی کہاں سے کہ سورہ نصر میں اللہ نبی سے اپنے فرائض نبوت میں ہونے والی کمیوں خامیوں کی مغفرت کے سلسلے میں توبہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، کہاں سے نکال کر کے لایا ہے؟ یہ تفسیر کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے کی، صحابہ نے کی، ابو بکر نے کی، کسی نے کیا؟ ہمارے سامنے ابن عباس کی تفسیر موجود ہے، وہ الگ معنی میں ہے، تمہاری بات کا الٹا ہے، تمہارے بات کے برخلاف ہے۔ میرے بھائیو کہاں سے لائی یہ بات؟ اور نہیں ہے کہیں، کسی تفسیر میں نہیں ہے کہیں سلف کے یہاں، صحابہ تابعین کے کہیں نہیں موجود ہے۔ تو آپ نے اپنی عقل کا استعمال دین کے لیے قرآن کی تفسیر میں کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں کیا آپ نے؟ کیسے حق پہنچتا ہے ایک شخص کو جو تفسیر کا ابجد بھی نہیں جانتا ہے؟ امام ابو محمد حسن بن علی البربہاری 430 ہجری میں ایک چوٹی کے امام گزرے ہیں، کہتے ہیں اہل قبلہ میں سے کوئی شخص اسلام سے اس وقت تک خارج نہیں ہوتا، اہل قبلہ میں یعنی جو اپنی عبادتوں میں اللہ کے قبلے کی طرف جھکتے ہیں، یعنی مسلمان، کوئی اس وقت تک اسلام سے خارج نہیں ہوتا جب تک کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کو رد نہ کر دے، اس وقت تک کسی کو کافر نہیں کہا جاتا۔ کیونکہ اگر ایسا کر دے گا، یعنی اللہ کے کلام کی کسی آیت کو یا اللہ کے نبی کی کسی حدیث کو اگر رد کر دے گا، ٹکرا دے گا، تو ایسی صورت میں آپ پر اسے اسلام سے خارج کرنا واجب ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہے کون؟ امام حسن بن علی بربہاری، آج کے نہیں ہیں، 430 میں وفات ہوئی ہے ان کی، 3 صدی 4 صدی ہجری کے عالم اور محدث امام ہیں۔ کہتے اگر وہ آیت یا حدیث کا انکار کر دے گا، رد کر دے گا، ٹکرا دے گا، ٹکرانا ہی تو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دجال نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں قیاس تھا، 1350 سال گزر گئی نہیں نکلا، اس کا مطلب یہی سچ ہے کہ نہیں نکلے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا لیکن نہیں نکلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود شک تھا،
آپ نے قیاس لگایا تھا, آپ نے اٹکل نکالا تھا. حدیث کو ان کا ٹھکرانا ہے کہ نہیں ٹھکرانا؟ یہاں پر اس لیے قول ذکر کیا ہے کہ کتنا خطرناک ہے یہ بات. ہم نہیں جاتے کچھ کہنے کے لیے کفر کا حکم لگانے, لیکن یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. آیت کو ٹھکرا دینا, حدیث کو رد کر دینا, یہ کفر کا موجب ہے. کہتے ہیں لیکن اگر وہ ایسا کوئی کام نہ کرے تو نام سے مومن و مسلمان ہے, حقیقت میں نہیں. نام سے مسلمان ہے, حقیقت میں نہیں. یعنی جس کا یہ عقیدہ ہوگا حقیقت میں وہ اسلام سے نکلا ہوگا, لیکن نام سے مسلمان مانا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام سب جانتے ہیں, مقام سب جانتے ہیں. کیا کہا تھا ابن ابو بکر صدیق نے؟ کہا تھا ایو سماء تذلونی و ایو ارض تقلنی ان انا قلت فی کتاب اللہ برأیی. مجھے نہیں معلوم اب کا معنی کیا ہے, تو میں کہاں سے بتاؤں تمہیں, اور اگر میں اپنی رائے سے, اپنی عقل سے اگر اللہ کی کتاب میں کچھ کہہ دوں گا تو مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا, کون سی زمین مجھے اپنے اوپر بسنے دے گی؟ کہاں جاؤں گا, رہوں گا کہاں میں؟ یہ آسمان کے تلے مجھے چھت نہیں ملے گی, میں حقدار نہیں رہوں گا. کون سی زمین مجھے اپنے اوپر بسائے گی اگر میں اللہ کی کتاب میں ایک لفظ بھی اپنی رائے سے, اپنی عقل سے بول دوں گا؟ اپنی عقل سے بولا گیا کہ نہیں بولا گیا؟ کہاں کی تفسیر ہے؟ کس صحابی نے, کس تابعی نے, کس نے تفسیر کیا ہے؟